جی مفتی صاحب ماشاء اللہ سے جس طرح سے یہاں پہ بات ہوئی ہے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس حوالے سے بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو جس طرح ہم نے سنا ہے کہ سب سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و خلفاء سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ زاہد بھائی، آپ نے اس مبارک دن کو اور زیادہ مبارک بنانے کے لیے الحمدللہ مبارک ہستیوں کا ٹاپک چنا ہے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے تصدق سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمارے سندر فاؤنڈیشن کے جتنے بھی الحمدللہ ورکرز جہاں کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ترقیاں عطا آمین، فرمائے۔ آمین۔ مجھے سجاد بھائی کی کال تقریباً اس طرح ہی آتی ہے جیسے 1122 والے آتے ہیں، تو اللہ پاک سجاد بھائی کو سلامت رکھے، اور میں پھر بھی اس نیت سے آ جاتا ہوں کہ چلیں نیکی کا کام ہے، اور اس نیکی کے کام میں ہم شانہ بشانہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر دے، مجھے بھی اجر دے۔ جزاک اللہ جی۔ تو مولا علی شیر خدا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم، ہاں، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عام الفیل سے تقریباً 30 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 30 برس ہوئی، تو آپ سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ عام الفیل اس لیے کہا کہ اس وقت جو شعبان المعظم جیسے رمضان المبارک کے مہینوں کے نام ہیں وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ نہیں تھا ہوا، تو اس لیے آپ کو 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو ولادت باسعادت ہوئی۔ لفظ باسعادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ولادت شہر مکہ میں بھی ہوئی ہیں، جہاں غار حرا بھی ہے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، جہاں پر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی لگے، اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر خانہ خدا میں ہوئی، کیا بات، کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے سعادت کی بات ہے۔ کیا بات۔ تو آپ الحمدللہ تعالیٰ اس طرح 13 رجب المرجب کو آپ دنیا میں بروز جمعہ کے دن تشریف لائے۔ صحیح۔ تو جس طرح بچوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والے، اور پھر اس کے بعد جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، آپ دیکھیے اس میں جب مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت سیداتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ ہیں، تو آپ کی والدہ نے بھی 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، بالکل صحیح۔ اور پھر اسی طرح بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور میں نے پچھلی ٹرانسمیشن میں یہ بات عرض کی تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان تھے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا بچوں میں تو پہلے مسلمان تھے، ہم یوں کہتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے بزرگوں کو اور اپنے عقائد کو اور اپنے اساتذہ کی تربیت کو دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نہیں، پہلے ہی سے، پہلے ہی سے مسلمان تھے، کیونکہ پہلے سے ہی بت پرستی وغیرہ سے یہ سارے کاموں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا تھا۔ تو اس لیے آپ کی ولادت جب ہوئی تو پھر آپ کا نام، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، کیونکہ آپ کی والدہ جو تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے والد کا نام بھی حیدر تھا، تو ان کا وصال ہوا تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام جو ہے حیدر ان کے نام پر رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے والد محترم انہوں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو ہے علی کہہ کے پکارا، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب۔ تو اب اس کے بعد پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو پھر آپ کے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے پکارا، یعنی اسد کا مطلب ہے اللہ کا شیر،
اسداللہ کے لقب سے پکارا. پھر اسی طرح آپ کا ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے. ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں لیٹے ہوئے تھے تو زمین کچی تھی, تو آپ نے جب ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر موومنٹ کی نا تو آپ کے جسم پیٹھ مبارک پر نا مٹی لگ گئی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا اس مٹی کو جھاڑنے لگے. علی کے جسم سے اللہ کا نبی مٹی صاف کر رہا ہے, اور پھر حضور نے فرمایا ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو, اور حضور علیہ السلام نے اس وقت آپ کو ابو تراب کا لقب دیا. تو ابو تراب سے بھی آپ جو ہے پھر الحمدللہ تعالی عز و جل مشہور ہوئے. پھر آپ الحمدللہ تب جب تراب کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی بیان جی کر دیں. میں بتانے لگا ہوں. تراب سے, لفظ تراب سے جب آپ نے یعنی کہ مٹی کو صاف کیا تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ابو تراب اٹھو, اللہ پاک نے تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے صاف ستھرا کر دیا, بالکل پاکیزگی عطا فرما دی ہے. تراب کر, تو اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دیکھیں پھر اس طرح ان کی جو تلوار تھی اس تلوار کے نیچے آ جاتا ذوالفقار کا لقب ملا اس کو, تو جو بھی آ جاتا پھر اس کے تر سن سے جو ہے سر تن سے جدا ہو جاتا. پھر یہ لقب بھی آپ کو ملا, حیدر قرار کرنے کا لقب بھی ملا, شیر خدا کا لقب بھی ملا. پھر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یہ لقب بھی ملا. اتنے القاب کس کے نہیں ہیں, کسی کے نہیں ہیں. اور اس میں اس سوال کا آخری حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ یہ 3 خصلتیں کسی کو بھی نہیں ملی. کاش یہ 3 خصلتیں کسی کو ملی ہوتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہوتا, پسندیدہ ہوتا. اس وقت سرخ اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی. تو وہ کہا کون سی وہ 3 فضیلتیں؟ کہا وہ پہلی یہ کہ مولا علی کا نکاح سیدہ پاک سے ہوا, اور دوسرا یہ کہ آپ کا گھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے بالکل ساتھ ہے مسجد نبوی شریف میں, اور تیسری یہ فضیلت کہ حضور نے فرمایا خیبر کے دن میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کرے گا. تو فرمایا اس لیے یہ تیسری فضیلت بھی ملی ہے تو مولا علی کو ملی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ حضور آج فرما رہے ہیں اور کل خیبر فتح بھی ہو گیا. تو یہ 3 حضرتیں مجھے بہت زیادہ ان کی پسند ہیں. تو الحمدللہ اس طرح سے پھر آپ کے نام, آپ کے القابات, اور پھر اسلام کے لیے آپ کی محنتیں, جنگوں کے اندر, غزوات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا, ہر معاملے میں مولا علی شیر خدا حضور کے ساتھ ساتھ رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنی دعائیں دیں کہ اس سے بڑھ کر دعا سجاد بھائی شاید میری نظر میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ لقب اپنے محبوب کو دیا, اور محبوب نے یہ لقب آگے سے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا.